نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، برکت والی ہے تاکہ عقل والے اس کی آیات پر غور کرے اور تاکہ نصیحت پکڑے۔ محترم ناظرین، اس وقت آپ عربی لرننگ کورس کی دوسری کلاس میں شریک۔ باقاعدہ طور پر اپنی کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سب ناظرین سے گزارش ہے، اگر ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل نخلا ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ہمارا آج کا سبق کلمہ اور اس کی اقسام سے متعلق ہے۔ یہ دوسری کلاس ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے پہلی کلاس نہیں لی ہے تو آپ جو ہے پہلی کلاس لے لیں، اس کے بعد اس کلاس میں شریک ہو جائیں۔ تو اگر آپ نے پہلی کلاس لی ہے تو آپ ہمارے ساتھ اس کلاس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا سبق کلمہ اور اس کے اقسام سے متعلق۔ آپ کوئی بھی گرامر شروع کریں گے، فارسی، انگلش، اردو یا عربی، کوئی بھی آپ گرامر جب ابتدا سے شروع کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کلمے کا جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کلمہ کیا چیز ہے۔ تو کلمے کی تعریف ہے، کلمہ ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے کوئی معنی سمجھ میں آ جائے، یعنی انسان جو لفظ اپنے منہ سے نکالتا ہے اور اس کا کوئی معنی ہو تو اس کو کلمہ کہا جائے گا۔ تو ہم نے شرط یہ لگائی اس کا کوئی معنی ہو تو وہ کلمہ کہلائے گا، لہٰذا اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو اس کو ہم کلمہ نہیں کہیں گے، وہ ہمارے بحث سے خارج ہوگا۔ تو کلمہ جس کا کوئی معنی سمجھ میں آ جائے، اور پھر کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو ہم ہر ایک کی الگ الگ تعریف پڑھیں گے۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم جس سے کسی آدمی یا جانور یا چیز کا نام معلوم ہو جائے تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ جس سے کسی آدمی یا جانور یا چیز کا نام معلوم ہو جائے اسے اسم کہتے ہیں۔ کسی نے کوئی لفظ بولا اور اس سے آپ کو کسی آدمی کا تصور ہو گیا، آپ کو کسی جانور کا نام معلوم ہو گیا یا آپ کو کسی اور چیز کا نام معلوم ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لفظ اس نے بولا ہے یہ اسم ہے۔ جیسے کہ خالد، ایک آدمی نے بولا خالد تو آپ کو ڈائریکٹ سمجھ میں آ گیا کہ خالد ایک آدمی کا نام ہے، آپ کو اس کا جو ہے خالد آپ کے ذہن میں آ گیا۔ کسی نے بولا الفرس، آپ کو ڈائریکٹ سمجھ میں آیا فرس گھوڑے کو کہتے ہیں، گھوڑا آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ کسی نے بولا شجرتن، آپ کو ڈائریکٹ سمجھ میں آ گیا کہ شجرتن درخت کو کہتے ہیں، یہ چیز کا نام ہے تو لہذا یہ اسم ہے۔ دوسری قسم ہے فعل۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ اس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے تو اس کو ہم فعل کہیں گے۔ کسی نے کچھ کہا اور آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا ہے، یہ جو کسی کام کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ فلاں کام ہو گیا یا فلاں کام اس نے کیا، تو اس سے جو ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی موجود ہو کہ اس نے پچھلے زمانے میں کیا ہے، اس نے آئندہ زمانے میں کیا ہے، تو جب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کلمے کی ایک قسم ہے جسے فعل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ذہبہ، ذہبہ اس کا معنی ہے جانا۔ ذہبہ وہ آدمی گیا، اس کے اندر ماضی کا معنی ہے۔ ذہبہ وہ آدمی چلا گیا، وہ آدمی گیا یعنی وہ گزشتہ زمانے میں گیا ہے۔ یضرب وہ آدمی مارتا ہے، حال کے اندر وہ مارتا ہے، یا یضرب وہ آدمی مستقبل کے اندر مارے گا۔ تو یہ فعل کی تیسری قسم ہو گئی۔ کلمے کی تیسری قسم ہے حرف۔ حرف کس کو کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو، جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو، یعنی یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ یہ اپنا معنی خود نہیں بتا سکتا۔
اپنا معنی تو اس کا ایک ہوتا ہے لیکن اس سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، تو اس لیے جب تک یہ کسی اور کلمے سے نہیں ملے گا اس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے من۔ من کو آپ اردو میں اس کا معنی ہے سے، اور ایک ہے الا تک۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ من، آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں، من سے، یا اردو میں آپ سے کوئی کہتے ہیں سے کیا مطلب، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ الا تک کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ہم اس کو کسی اور کلمے سے نہیں ملائیں گے۔ جیسے میں کہوں ذہب زید من کراتشی الی لاہور، تو یہاں پر اب اس کا استعمال ہو گیا جب ہم نے لاہور اور ذہب کے ساتھ من اور الی کو ملایا، تو اس کے بعد ان کا معنی سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ اسم، فعل اور حرف کا جو میں نے معنی بتایا یہ عربی گرامر کے حساب سے ہے۔ اگر آپ نحو میں دیکھیں گے، نحو صرف کے اندر اگر آپ اسم فعل کی تعریف تلاش کریں گے تو آپ کو اسم کی تعریف یہ بتائیں گے کہ اسم وہ لفظ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ یہ یہاں پر میں نے لکھا نہیں ہے لیکن نحو کے اندر اس کا معنی ہے اسم وہ کلمہ ہے جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اور اپنا معنی خود بتائے، اور فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جائے۔ اور تو یہ ہو گئے کلمے کے 3 اقسام، اسم، فعل اور حرف۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ تینوں تعریفوں کے ساتھ یاد آ گیا ہوگا، اس کو یاد کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے آج کا حوار۔ آج ہم اپنے کلام کو بات چیت کے اندر استعمال کریں گے۔ کس طرح کریں گے؟ تو جس طرح آپ کو بتایا گیا تھا کہ روزانہ کا سبق ہوگا، سبق کے ساتھ ہم انشاءاللہ روزانہ ایک حوار بھی بتائیں گے۔ تو حوار الیوم، آج کا حوار ہم اس انداز سے پیش کریں گے کہ اس کے اندر ہمارا آج کا سبق یعنی اسم، فعل اور حرف جو ہے اس کے اندر موجود ہو اور ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے۔ تو ہم نے آج بھی 2 آدمی کو فرض کیا ہے، عبداللہ اور بلال۔ تو عبداللہ اور بلال آپس میں باتیں کریں گے اور ہم ان کے کلام کو سن کر، ان کے کلام کو پڑھ کر ہم اپنا اسم اور فعل اور حرف کی تمیز کریں گے۔ تو عبداللہ: السلام علیکم یا صدیقی۔ بلال: وعلیکم السلام۔ عبداللہ: این تذهب؟ بلال: اذهب الى المیدان للریاضة۔ عبداللہ: اريد ان امشي معك۔ بلال: بالطبع یا صدیقی انه لشرف لي۔ عبداللہ: مشهد الصباح رائع۔ بلال: انظر الى الطير يطير في الهواء والعصفور يتغرد على الشجرة۔ عبداللہ: كل هذا هو قوة سبحانه وتعالى۔ بلال: نعم، والآن نعود إلى المنزل۔ عبداللہ: السلام علیکم یا صدیقی۔ عبداللہ کہتے ہیں السلام علیکم یا صدیقی، اے میرے دوست۔ بلال: وعلیکم السلام۔ عبداللہ: این تذهب؟ تم کہاں جا رہے ہو، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تذهب، ذهب یذهب، اس کا مطلب ہوتا ہے جانا۔ بلال: اذهب، میں جاتا ہوں، الى المیدان، میدان میں، للریاضہ، ورزش کے لیے، ریاضہ ورزش۔ عبداللہ: اريد ان امشي معك، میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ چلوں، میں بھی تمہارے ساتھ میدان جانا چاہتا ہوں۔ بلال: بالطبع یا صدیقی، خوشی کے ساتھ اے میرے دوست، انه لشرف لی، یہ تو میرے لیے شرف اور اعزاز ہے کہ آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ عبداللہ: مشهد الصباح رائع، صبح کا وقت، صبح کا یہ منظر بہت خوبصورت ہے، رائع بہت خوبصورت، بہت دلکش ہے۔ بلال: انظر الى الطیر، پرندے کو دیکھو، یطیر فی الہواء، جو ہوا میں اڑ رہی ہے، والعصفور یتغرد علی الشجرہ، اور چڑیوں کو دیکھو، یتغرد علی الشجرہ، درخت کے اوپر چہچہا رہی ہے، والعصفور چڑیا، یتغرد چہچہانا، علی الشجرہ شجرہ درخت، والعصفور یتغرد علی الشجرہ، اور چڑیا درخت کے اوپر چہچہا رہی ہے۔ عبداللہ: کل هذا هو قوت سبحانہ وتعالی، یہ سب اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی کی قدرتیں ہیں۔
یہ سب اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ بلال: نعم، جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ والآن نعود الی المنزل، اور اب ہم اپنے گھر کی طرف واپس ہوں گے۔ تو ناظرین، اس کے اندر اب ہم نے اسم اور فعل اور حرف کو الگ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے عبداللہ اور بلال، یہ تو ظاہر بات ہے آدمیوں کے نام ہیں، تو لہٰذا یہ دونوں اسم ہیں۔ السلام علیکم، تو اس میں جو مشہور چیز ہے وہ بتاتا ہوں۔ السلام، یہ الف لام اس کے اوپر ہے، لہٰذا یہ اسم ہے۔ صدیقی، یہ اسم ہے۔ وعلیکم، اس کے اندر جو واو ہے یہ حرف ہے۔ السلام پھر اسم ہے۔ تذهب، یہ فعل ہے۔ اذهب الی المیدان، اذهب فعل، میدان اسم، للریاضہ اسم، کیونکہ اس کے اوپر الف لام آیا ہے۔ یہ اگلی کلاس میں یا اس کے بعد کہ ہم جو ہے اسم، فعل اور حرف کی پہچان کیسے کریں گے۔ اريد فعل، امشی فعل، معک، مع، اس کے اندر معک یہ جو ہے ضمیر ہے، اسم ہے، اور اس کے اندر ایک حرف ہے۔ بالطبع، یہ اسم ہے۔ صدیقی اسم۔ مشہد الصباح رائع، اسماء ہے۔ انظر فعل امر ہے۔ والعصفور اسم ہے۔ یتغرد، یہ یتغرد فعل ہے، مضارع ہے، انشاءاللہ بعد میں اقسام کے اندر آئے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تقریباً سب کے یہ جو ہے یہ بھی فعل ہے۔ نعود، تو یہ اکثر جو ہے اس کے اندر اسماء ہے اور افعال بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور جہاں تک ہم بات کریں حروف کی، تو اس کے اندر واو ہے، یہ واو جو ہے اسم ہے۔ وعلیکم السلام کے اندر پہلا واو ہے۔ اور الہ، الہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ الہ جو ہے یہ حرف ہے، اور اسی طرح یہ الہ ہے ایک حرف ہے۔ یہ ہے فی، حرف ہے، اور اعلیٰ پھر حرف ہے، اور تو لہذا یہ سب جو ہے یہ حروف ہے۔ تو تینوں چیز انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ کتنے جو ہے کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، اور کون سا حرف ہے۔ تو ناظرین، ہوم ورک کے حوالے سے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ کوشش کریں آپ کی کوئی کاپی مختص ہو جہاں پر آپ روزانہ کا کام لکھ سکیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کاپی نہیں ہے، یا اگر آپ کے پاس کاپی ہے اور آپ مجھے چیک کرانا چاہتے ہیں، تو بھی آپ جو ہے نیچے کمنٹ کے اندر، اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے اندر آپ اپنا ہوم ورک چیک کرا سکتے ہیں۔ تو آج کا ہوم ورک ہے مندرجہ ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کو الگ الگ کر کے لکھیں۔ یہ 6 جملے ہیں، اور ہر جملے کے اندر اسم، فعل اور حرف ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسم، فعل اور حرف کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ اگر آپ کاپی کے اندر لکھتے ہیں تو 3 خانے بنائیں۔ ایک خانے کے اندر تمام اسماء کو لکھیں، اسم لکھیں۔ دوسرے خانے کے اندر آپ جتنی حروف ہے ان کو لکھیں، اور تیسرے خانے کے اندر جو حروف ہے وہ جمع کریں۔ تو میں آپ کو جو ہے اس کا معنی بتا دیتا ہوں، آپ جو ہے اس کا فعل، حرف اور اسم الگ الگ کر دیں۔ السمک، السمک معنی مچھلی۔ یعیشو، یعیشو معنی رہتا ہے۔ فی معنی میں۔ الماء، الماء معنی پانی۔ نمبر 2، السفینتو، السفینتو کشتی۔ تجری، چلتی ہے۔ علی، پر۔ ما، پانی، پانی پر۔ نمبر 3، ینزلو، ینزلو برستی ہے، اترتی ہے۔ المطر، بارش۔ من، سے۔ السما، اسما، آسمان سے۔ نمبر 4، سافرہ، سفر کیا۔ علی، علی نے، علی نے سفر کیا۔ الی، تک۔ پشاور، پشاور، یہ پشاور نہیں آئے گا، پشاور آئے گا، کیونکہ عربی کے اندر پا نہیں ہوتا۔ نمبر 5، حفظہ، یاد کیا۔ التلمیذ، شاگرد نے۔ الدرس، سبق کو، شاگرد نے سبق کو یاد کیا۔ توضأت، توضأت میں نے وضو بنایا۔ بالماء،